بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بہن کے سہاگ کے لیے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں، ڈوگرے میجر نے کہا۔ میں مقتولہ کے کسی چاہنے والے کا رقیب بھی نہیں۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن میں اسے ایک اعلیٰ درجے کی طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے مراسم تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک میجر ہندوستانی ہو یا برطانوی، اس لڑکی کے ساتھ دوستی نبھا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی مہنگی لڑکی تھی، اعلیٰ ترین قسم کی شراب کی فرمائش کرتی تھی، کسی کے ساتھ صرف اس ہوٹل میں جانا پسند کرتی تھی جہاں نواب اور مہاراجے ٹھہرتے ہیں۔ اس کی دوستی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ مراسم کس طرح نبھائے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان مراسم کے لیے فالتو الاؤنس ملتا تھا، اس نے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہندوستانی میجر ہوں۔ ایک ہندوستانی میجر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کلب میں راتیں گزارے اور مقتولہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یارانے گانٹھے۔ اس نے آگے ہو کر رازداری کے لہجے میں کہا، میں انٹیلیجنس کا آفیسر ہوں۔ اس کلب میں جب بھی کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے، جیسے قتل کی رات ہوئی تھی، تو میں اس پارٹی میں ڈیوٹی کے طور پر شریک ہوتا ہوں۔ میں نے کلب کی انتظامیہ کو کچھ اور نام بتا رکھا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جاپانی اور جرمن جاسوسوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، میک ڈونلڈ نے کہا، میں جانتا ہوں۔ ہندوستانی پیسے کے لالچ میں جلدی آ جاتے ہیں اور ہمارے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ ایک پولیس انسپیکٹر کی زبان سے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میجر نے کہا۔ ابھی 3 ماہ گزرے ہم نے ایک انگریز میجر کو پکڑا ہے۔ وہ جرمنوں کا جاسوس تھا، اسے سزائے موت دی گئی۔ یہاں انگریز کے روپ میں جرمن پوشیدہ ہیں۔ برما پر جاپان قابض ہے، مغرب سے جرمنوں کا خطرہ ہے۔ جاسوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ کلبوں وغیرہ میں جاسوس اکثر آتے ہیں۔ یہاں فوج اور ایئر فورس کے بڑے بڑے آفیسر آتے ہیں۔ وہ محاذوں کے اکتائے ہوئے خوب شراب پیتے اور لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں وہ بے احتیاطی سے باتیں کرتے ہیں۔ عورتوں میں بھی جاسوس ہیں، وہ ان سے راز اگلوا لیتی ہیں۔ ان عورتوں میں کرسچن بھی ہیں، اینگلو انڈین بھی، ہندو اور انگریز بھی، اور انگریز عورتوں میں جرمن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مقتولہ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں مدد حاصل کرنے کے لیے مراسم پیدا کیے تھے۔ میں نے بھی اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہوں۔ آپ میرے محکمے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی کوئی لڑکی پھانس کر اپنی ڈیوٹی کے لیے استعمال کرنے کا فالتو الاؤنس ملتا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ مجھے کسی مہاراجے کے خاندان کا آدمی سمجھتی رہی۔ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم انٹیلیجنس کے میجر ہو؟ میں نے اسے بتا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قتل سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جوں ہی میں نے اسے اپنے متعلق بتایا، وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے الگ لے گئی۔ اس نے اپنا تمام تر حسن میرے سپرد کر دیا، جس پر میں حیران بھی ہوا۔ اس نے کہا، میں ان جاسوسوں کی دشمن ہوں جو انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے اپنی انٹیلیجنس کے ہر فرد سے محبت ہے۔ میں نے اس کی محبت کو تو قبول نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح میری مدد کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس سے پہلے میں ان بڑے بڑے فوجی افسروں کو کسی اور رنگ میں دیکھتی رہی ہوں، اب آپ کے رنگ میں دیکھوں گی۔ میں خوش تھا کہ جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے مجھے ایک دلکش جال مل گیا ہے۔ اس نے کوئی جاسوس پکڑوایا تھا؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ نہیں، ڈوگرے میجر نے جواب دیا۔ اس نے کوئی جاسوس نہیں پکڑوایا، بلکہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ خود جاسوس ہے۔ مجھے دیکھتی تھی تو ایسے والہانہ پیار کا اظہار کرتی تھی جیسے میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی ہو۔ مجھے اپنے ساتھ الگ تھلگ رکھتی تھی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ میں شک میں پڑتا گیا۔ وہ دوسروں سے اعلیٰ قسم کی شراب پینے والی کبھی کبھی مجھے شراب پلایا کرتی تھی۔ اس ڈوگرے نے تفصیل سے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کرتی تھی۔ ان سے اسے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
ڈوگرا اسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا رہا اور اس کا شک پختہ ہو گیا کہ لڑکی جاسوس ہے۔ میں نے اسے اسی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا، میجر نے کہا۔ دوستی اور زیادہ گہری کر لی اور اسے موقع پر پکڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ قتل سے 1 ہفتہ پہلے تک میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ ہم دونوں دوستی کے پردے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاسوس کو محض شک میں نہیں پکڑا جاتا، اسے عین موقع پر پکڑا جاتا ہے یا اس کے خلاف جب قابل یقین شہادت مل جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ میں نے اپنے محکمے کے چیف کو بتا دیا تھا کہ میں ایک جاسوسہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوں۔ میری یہ رپورٹ ریکارڈ میں ہے۔ آپ کو اجازت ملے تو میرے ہیڈ کوارٹر میں جا کر دیکھ لیں۔ آپ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لڑکی کو اسکواڈن لیڈر سے چھڑا کر جب جیپ میں لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے اور اس کے درمیان کوئی بے مزگی پیدا نہیں ہوئی؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا۔ آپ نے دست درازی کی تو وہ مزاحم نہیں ہوئی، راستے میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ چلتی رہی تھی، اس نے کہا۔ رات بہت گزر گئی تھی، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے جاتا تو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رک جاتا۔ اس کی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا آپ کو اس کے مرنے کا افسوس ہے؟ صرف اتنا کہ ایک جاسوسہ مر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر وہ زندہ رہتی تو میں اسے موقع پر پکڑ لیتا تو میرا یہ کارنامہ میری آئندہ ترقی میں مددگار ہوتا۔ اس پر میک ڈونلڈ نے اپنے طریقہ کار سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو 3 گھنٹے چلا۔ یہ ڈوگرا بے گناہ تھا یا بہت چالاک؟ اس نے ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیا۔ اسے رخصت کر دیا اور ہم ان کمروں میں چلے گئے جہاں مقتولہ رہتی تھی۔ اس کے ساتھی افسروں سے معلوم کیا کہ اس کی گہری دوستی کس کے ساتھ تھی۔ 2 جوان عورتیں بتائی گئیں، دونوں افسر تھیں۔ ان سے مقتولہ کی ذاتی زندگی اور عادات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے افسروں میں مقبول تھی، غیر معمولی طور پر چالاک تھی، کسی کے ساتھ اس کی محبت نہیں تھی، اپنی دوستوں کو باہر افسروں کے ساتھ گزاری ہوئی راتوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی سستی اور اوچھی نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ چل پڑتی۔ بعض افسروں کو تو وہ دھتکار دیا کرتی تھی۔ اس کا دوستانہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدوں کے افسروں کے ساتھ تھا۔ یہاں سے ہمیں کام کی کوئی بات نہیں ملی۔ میں نے اب تک مقتولہ کے باپ کا ذکر نہیں کیا، جس کی کوششوں سے یہ تفتیش ہمارے گلے ڈال دی گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر کلکتے سے دلی آ گیا تھا۔ ہم جہاں ہوتے وہاں پہنچ جاتا۔ وہ کرنل تھا، ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین تھا، اس لیے اس کا درجہ دوسرے ہندوستانی کرنیلوں سے اونچا تھا، یا وہ اپنے آپ کو خاص قسم کا کرنل اور بہت اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر سمجھتا تھا۔ ہمارے ساتھ بڑے روب سے بات کرتا تھا، بعض اوقات وہ اپنے آپ کو وائس رائے سمجھنے لگتا تھا۔ ہم اسکواڈن لیڈر کا بیان لے چکے تو یہ کرنل آ گیا، ہمارے کمرے میں بیٹھ گیا اور بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ، تم نے اس اسکواڈن لیڈر سے کیا کچھ پوچھا ہے؟ تم اسے مجرم سمجھتے ہو؟ ہم دونوں نے اسے شریفانہ طریقے سے ٹالا۔ دوسری بار وہ اس وقت ہمارے ساتھ آ بیٹھا جب ہم اپنے مخبر سے رپورٹ لے رہے تھے۔ میک ڈونلڈ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے کہا، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا کہ آپ کرنل ہیں، فوراً اس کمرے سے نکل جائیں اور آئندہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی جرات نہ کریں۔ وہ چلا گیا تو اگلے روز پھر آ گیا، کہنے لگا، میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تفتیش پر نظر رکھوں۔ میں تفتیش کو اسی مرحلے میں ختم کر کے وائس رائے کو رپورٹ لکھ دوں گا کہ ہمارے کام میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ میک ڈونلڈ اس پر برس پڑا۔ وہ اگلے 2 دن نظر نہ آیا۔ تیسرے دن ڈوگرا میجر ہانپتا کانپتا ہمارے پاس آیا۔ اس وقت ہم اس وقت تک کی تفتیش پر دونوں بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ اس کام میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، مگر میجر نے آداب اور ڈسپلن کی پرواہ نہ کی۔ کمرے کا دروازہ جاہلوں کی طرح دھکیل کر کھولا اور ہمارے درمیان جو میز پڑی تھی اس پر زور سے ہاتھ مار کر انگریزی زبان میں بولا، میرا شک صحیح نکلا، 100% صحیح، وہ جاسوس تھی۔ ابھی ثبوت نہیں ملا، اس کا باپ گرفتار ہو گیا ہے۔ ہم اپنا کام بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو ہیجان اور خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے اسے بیٹھنے اور اطمینان سے بات کرنے کو کہا۔ اس نے بیٹھ کر جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ گزشتہ رات کے آخری پہر دلی کی ملٹری انٹیلیجنس کو کلکتہ سے بذریعہ فون یا وائرلیس اطلاع ملی کہ اس اینگلو انڈین کرنل ڈاکٹر کو گرفتار کر کے ملٹری پولیس کی حراست میں دے دیا جائے۔ چنانچہ اسے اس ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا جہاں وہ چھٹی گزار رہا تھا۔
صبح سے پہلے ڈوگرے میجر کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو جگا کر حکم دیا گیا کہ فلاں ہوٹل کا فلاں نمبر کمرہ ملٹری پولیس نے سر بمہر سیل کر دیا ہے اور کرنل ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم دونوں جا کر کمرے کی اور کرنل کے سامان کی تلاشی لو۔ ڈوگرا میجر دوسرے آفیسر کے ساتھ گیا اور کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ کرنل کے اٹیچی کیس میں سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جنہوں نے جاسوسی کا جرم ثابت کر دیا۔ ان کاغذات کی تحریریں کوڈ یعنی خفیہ الفاظ میں تھیں۔ ایک آدھ اور ثبوت بھی مل گیا۔ کلکتہ سے فون پر یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ اس کرنل کا پورا کنبہ اس کے ساتھ کلکتہ میں تھا۔ کرنل کا چھوٹا بھائی جاسوسی کا جرم کرتے پکڑا گیا۔ اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ خود بھی جرمنوں کا جاسوس ہے اور اس کا بھائی کرنل ڈاکٹر بھی جاسوس ہے۔ اب وہ جاپان کے لیے بھی جاسوسی کرتے تھے۔ اس تفصیل میں واضح اشارہ دیا گیا کہ کرنل کی جو بیٹی قتل ہو گئی ہے وہ بھی باپ کے گروہ میں شامل تھی۔ ڈوگرا میجر اس کیس میں مصروف ہو گیا تھا۔ کسی طرف جاتے ہمیں یہ خبر سنانے کے لیے رک گیا۔ وہ جلدی میں تھا، اٹھا اور بھاگ گیا اور ہمارے دماغوں کو کسی دوسری لائن پر چڑھا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جاسوسی کے کیسوں اور ملٹری انٹیلیجنس کے کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں انسپیکٹر میک ڈونلڈ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا، ڈرامہ دلچسپ ہے۔ دو باتیں واضح ہوتی تھیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ اس کرنل نے اپنی ڈاکٹری کی بدولت بڑے بڑے افسروں کو، ایڈجوٹنٹ جنرل تک کو اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ اس نے وائس رائے کے پرسنل سٹاف تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کی بیٹی نے اپنے حسن اور ایکٹنگ سے بڑے افسروں کو پھانس رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹے افسروں کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ ڈوگرے میجر کو اس نے اپنے خوبصورت جال میں صرف اس لیے پھانس لیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر ہے۔ میں اس میجر کی ذہانت کی تعریف کرتا ہوں کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی جاسوس ہے، مگر لڑکی زیادہ ذہین اور چالاک تھی جس نے میجر کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرنیلوں سے دوستانے گانٹنے والی ایک میجر پر کیوں فریفتہ تھی اور اس نے ایک اسکواڈرن لیڈر کو کیوں دھتکارا تھا۔ میک ڈونلڈ نے ایک آدھ منٹ سوچ کر کہا، اب مجھے قتل کا باعث بھی بدلا ہوا لگتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مقتولہ کو اس کے گروہ کے ہی کسی آدمی نے قتل کر دیا ہو۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اچانک کسی کے متعلق انکشاف ہو کہ وہ جاسوس ہے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ مشتبہ جاسوس پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رابطہ کس کس کے ساتھ ہے، تاکہ تمام کا تمام گروہ پکڑا جائے۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، اگر وہ ہوتا ہے کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پورے گروہ کو پکڑا جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو اس میجر نے ہمیں بتایا تھا کہ مقتولہ پر اسے شک تھا اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ کلکتہ میں کرنل کا بھائی مقتولہ کے قتل سے پہلے زیر نگرانی ہوگا اور اس نے اپنے گروہ کو خبردار کر دیا ہوگا۔ گروہ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرنل کی بیٹی بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ وہ چونکہ عورت تھی اس لیے زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گروہ نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی گروہ کے چند اور آدمیوں کو پکڑوا دے گی۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچا کہ لڑکی کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ اگر میری اس رائے میں کچھ وزن ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں باقی تفتیش ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود کہ آپ کی رائے میں مجھے بہت وزن دکھائی دے رہا ہے، میں نے کہا، میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ میں اسکواڈرن لیڈر اور ڈوگرے میجر کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کروں گا۔ اس روز ہمیں ٹریفک پولیس سے 2 کاروں کی اطلاع ملی جن کے نمبروں کے آخری 2 ہندسے 66 تھے۔ ان کے مالکوں کے پتے نوٹ کر لیے گئے تھے۔ دونوں دلی کے تھے۔ ڈوگرے میجر کو ساتھ لے جانا ضروری تھا کیونکہ اس نے بیان دیا تھا کہ گولی کار میں سے چلی تھی اور اس نے کار دیکھی اور اس کا نمبر بھی دیکھا تھا۔ اب وہی کار کی شناخت کر سکتا تھا۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلوا لیا اور اسے کہا کہ اگر اس واردات میں واقعی کسی کار کا عمل دخل ہے تو وہ چل کر شناخت کرے۔ وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم نے راستے میں اس سے پوچھا کہ کرنل ڈاکٹر کے کیس میں کوئی اور گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ پورا کیس راز میں چلا گیا تھا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے متعلق باہر جا کر کوئی بات کرے۔ بہرحال میجر نے کہا کہ اسے ہمارے کام کا پوری طرح احساس ہے۔ اگر اسے ہمارے مطلب کی کوئی بات معلوم ہوئی تو ہمیں بتا دے گا۔ ہم کار کے مالک کے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک پرانی طرز کی کوٹھی تھی۔
کار باہر کھڑی تھی. مجھے آج اس کے نمبر کے پہلے حروف اور ہندسے یاد نہیں رہے. 66 یاد رہ گیا ہے مگر ہندسے 4 نہیں تھے. ڈوگرے میجر نے کہا اگر آپ یہ کار دیکھنے آئے ہیں تو اس کے مالک سے ملنے کی ضرورت نہیں. اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے اور اس کا نمبر 3 ہندسوں کا ہے. اس کار کے 4 ہندسے تھے. ہم وہیں سے واپس ہوئے اور دوسرے پتے پر روانہ ہوئے. یہ ایک پارسی کا گھر تھا جو شراب کی درآمد کا کام کرتا تھا. اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ دکان پر ہے. ہم تینوں وردی میں نہیں تھے ورنہ گھر والوں کی حالت غیر ہو جاتی. ہم اس کی دکان پر گئے. یہ بہت بڑی دکان تھی بلکہ یہ ایک فرم تھی. اس کے باہر کار کھڑی تھی جس کے نمبر کے 4 ہندسے تھے. آخری 2 66 تھے. اس کا رنگ ایسا تھا کہ ڈوگرا میجر شک میں پڑ گیا. اس نے نمبر کو بڑی ہی غور سے دیکھا اور ذہن پر زور دینے لگا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہی کار ہوگی. اس کا مالک شراب کا امپورٹر تھا اور اس کی فرم بہت بڑی تھی. اس کا تعلق کلب کے ساتھ لازمی تھا. یہ شراب سپلائی کرتا ہوگا. ہم اندر گئے اور مالک سے ملے. وہ لاش کی مانند بوڑھا پارسی تھا. میک ڈونلڈ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کچھ گھبرایا. اس نے ہمیں اپنے دفتر میں بٹھایا. میک ڈونلڈ نے اس سے پوچھا کہ فلاں کلب کو وہ شراب سپلائی کرتا ہوگا. اس نے بتایا کہ اس کلب کے علاوہ وہ تمام بڑی بڑی جگہوں کو شراب سپلائی کرتا ہے. آپ کلب کی پارٹیوں وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں؟ میک ڈونلڈ نے پوچھا. مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی اس نے کہا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی غیر قانونی شراب پکڑی گئی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں میں نے کہا. واردات کہیں اور ہوتی ہے اور تفتیش کہیں اور کرنی پڑتی ہے. آپ کے بیٹے ہیں؟ 2 ہیں اس نے جواب دیا. ایک میرے ساتھ ہے دوسرا بمبئی میں ہے. مال وہیں آتا ہے. ہمارا ایک دفتر اور گودام بمبئی میں ہے. باہر جو کار کھڑی ہے یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا جی میری ہے. یہ کار کلب میں جاتی ہوگی؟ بہت کم اس نے جواب دیا. مال لے جانے کے لیے دوسری گاڑی استعمال ہوتی ہے. آپ کا بیٹا تو کلب میں جاتا ہوگا. بل کی وصولی کے لیے وہی جایا کرتا ہے. رات کو بھی جاتا ہوگا؟ نہیں اس نے کہا. میں نے اسے رات کو کبھی نہیں جانے دیا کیونکہ رات کو کلب یا کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا مطلب عیاشی ہوتا ہے. میں اپنے بیٹوں کو اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتا. اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کو باہر بھیج دیا. وہ خوب رو جوان تھا. رنگ پارسیوں کی طرح سفید، ظاہری طور پر چست اور چالاک لگتا تھا. میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. اس نے جب سنا کہ ہم دونوں پولیس انسپیکٹر ہیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی کانپ رہا ہے. ڈوگرا میجر بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن اسے ہم نے باہر بٹھا دیا تھا کیونکہ تفتیش اس سے خفیہ رکھنی تھی. ہم اسی کے بیان کی روشنی میں کاریں دیکھتے پھر رہے تھے. ہمیں ڈوگرے پر شک تھا. میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ قتل میں کار استعمال ہوئی بھی ہے یا نہیں. تفتیش شکوک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے. اگر ہر مشتبہ کی اور ہر گواہ کی بات کو سچ مانتے چلے جاؤ تو واردات کا سراغ کبھی نہیں ملتا. مجھے خیال آ گیا کہ ڈوگرا میجر کلب میں جاتا رہتا تھا اور وہ ہر کسی کو غور سے دیکھتا تھا کیونکہ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے جاتا تھا. میں باہر نکلا. ڈوگرا ہماری جیپ میں بیٹھا تھا لیکن جیپ وہاں نہیں تھی جہاں ہم نے کھڑی کی تھی. ڈوگرا اسے سڑک پر لے گیا اور کار کے پیچھے کھڑی کر دی تھی. اس نے مجھے نہیں دیکھا. اس نے جیپ ریورس کی اور کار سے دور لے گیا. وہاں سے آہستہ آہستہ آگے لایا اور کار کے پیچھے روک لی. میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا. وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ پھر پارسی کی کار کو دیکھنے لگا. اس نے جیپ کو پھر پیچھے کیا اور آگے لا کر کار کے دائیں طرف کھڑی کر دی. میں پھر اس کے پاس جا کھڑا ہوا. انجن بند کر کے وہ اترا اور گہری سنجیدگی کے لہجے میں کہنے لگا میں بہت دیر سے کار کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. میں وثوق سے کہہ نہیں سکتا کہ یہی کار تھی. ماڈل اور میکر وہی ہے. رنگ نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے اس کار کے سوا دنیا کے کسی اور انسان یا چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. میں اسے کچھ اور کہہ رہا تھا مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا. میں کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلا تھا اور مجھے جلدی اندر جانا تھا. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا پہلے میری بات سن لو پھر اسے دیکھتے رہنا. انسپیکٹر ملک، اس نے گہرے سنجیدہ لہجے میں اردو زبان میں مجھے کہا، آپ نے مجھ پر قتل کا شک کیا ہے. ایک بدکار اور اوباش لڑکی کے قتل میں مجھے ملوث کر کے آپ نے میری نہیں میرے خاندان کی توہین کی ہے. مجھے اگر قتل کرنا ہوتا تو اس برطانوی اسکواڈن لیڈر کو قتل کرتا جس نے میرے منہ پر گھونسا مارا تھا.
اس لڑکی کو میں کیوں قتل کرتا جو طوائف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی؟ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک آتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتے کہ میں شہر اور چھاؤنی میں کاریں دیکھتا رہتا ہوں۔ رات کلب میں جو کاریں آتی ہیں انہیں غور سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کاروں کے تعاقب کیے ہیں۔ میں نے ان کاروں کے بھی پیچھے جیپ دوڑائی ہے جن کے نمبروں میں 66 کے ہندسے تھے ہی نہیں۔ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز سے اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چل رہا تھا۔ یہ کیفیت ایسی تھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف جو شک تھا وہ کمزور ہو گیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی لیکن میں نے اسی وقت بات کر دی تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ میں نے اسے پوچھا کہ قتل کے بعد اس اسکواڈن لیڈر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا؟ 2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے کہا۔ قتل کی تیسری رات ایک ہوٹل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے توقع یہ تھی کہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا، لیکن مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آیا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری انڈین آرمی میں تم جیسے دلیر آفیسر ہیں۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے مارا تھا، لیکن وہ اتنا زندہ دل اور کشادہ ظرف نکلا کہ ہنس پڑا اور بولا، پہلا گھونسا تو میں نے مارا تھا، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ فوراً ہی کہنے لگا، ایسے لڑائی جھگڑے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ایک عیاش لڑکی کے لیے میں ایک اچھے افسر کی دوستی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ آؤ پئیں۔ اس نے مجھے خاصی مہنگی شراب پلائی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ آخر میں اس نے بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل ایسا تھا جیسا اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ کس طرح قتل ہوئی۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قاتل یہی تو نہیں۔ مجھے ایسا شک نہیں ہوا۔ 2-3 دن بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس تھانے دار کو گالیاں دینے لگا جس نے تفتیش کی تھی۔ یہ تھانے دار میرا بیان بھی لے چکا تھا اور میری نشاندہی پر اس کے پاس بھی گیا تھا۔ اس رات اسکواڈن لیڈر مجھ سے کچھ ناراض تھا کیونکہ میں نے اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر نہ رہی۔ میں اپنے طور پر راتوں کو کلب میں آنے والی کاروں کو دیکھتا رہا اور میں یہ بھی دیکھنے لگا کہ یہ اسکواڈن لیڈر کسی کار میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے کوئی مشکوک کار نظر نہیں آئی اور اسکواڈن لیڈر کو میں نے کسی کار والے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ سے پوری بات بعد میں سنوں گا، آپ ذرا اندر چلیں۔ ہم نے پارسی کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں اشارے سے بتا دینا کہ یہ آدمی کلب میں یا ایسی جگہوں پر پارٹیوں وغیرہ میں کبھی نظر آیا ہے یا نہیں، پھر آپ باہر آ جانا۔ وہ میرے ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے پارسی کے بیٹے سے ہاتھ ملایا، اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہو کر سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، یہ آدمی کلب میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ میجر معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ ہم نے اس جوان پارسی سے بہت کچھ پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ فوجی افسروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا نہیں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا۔ دوستیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہماری دوستی صرف ان کے ساتھ ہے جن سے ہمیں مال کے آرڈر اور پیسے ملتے ہیں۔ وہ آپ سے رشوت بھی لیتے ہوں گے، میں نے کہا۔ آپ کسی نہ کسی طرح انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آپ بے تکلفی سے بتا دیں، ہم کسی اور سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خوش تو رکھنا ہی پڑتا ہے، اس نے جواب دیا۔ نقد رشوت تو کبھی نہیں دی، شراب کی بوتلیں مفت دے دیتے ہیں یا کوئی قیمتی تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر گاڑی بھی مانگ لیتے ہیں، میں نے ہندوستانی ذہنیت کے پیش نظر کہا۔ ادھر ادھر جانے کے لیے ان میں سے کسی نے آپ سے کار بھی مانگی ہوگی۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ ان دنوں کاروں کی یہ بھرمار نہیں تھی جو آج پاکستان میں نظر آتی ہے۔ کسی کسی کے پاس کار ہوتی تھی۔ صرف ایک بار ایک آفیسر نے کار مانگی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ ہم کسی کو کار نہیں دیتے۔ گزشتہ 1 مہینے میں آپ کی کار کتنی بار کلب میں گئی ہے؟ کئی بار گئی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ رات کو کبھی نہیں گئی، اس نے کہا۔ ہمارا کام دن کے وقت ہوتا ہے۔ ایئر فورس کے کسی آفیسر سے آپ کے تعلقات ہیں؟ اس نے 2 ہندوستانی آفیسرز کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے میس کے لیے شراب لینے آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی انگریز آفیسر اس کا دوست ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ دوست نہیں، گاہک کی حیثیت سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میک ڈونلڈ نے قتل کے رات کی تاریخ بتا کر پوچھا، اس کی کار کہاں تھی؟ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے جواب دیا، آگرہ میں۔ اس تاریخ سے 2 دن پہلے اور اتنے ہی دن بعد کار آگرہ میں رہی ہے۔ میں کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ یہ آدمی مجھے اتنا زندہ دل اور دلیر نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم ہوں
اور وہ کلبوں میں جا کر عیاشی کرے اور قتل کا ارتکاب کرے۔ میری رائے یہ تھی کہ کاروبار کے سوا وہ کسی اور مسئلے پر بات نہیں کر سکتا اور نہ اسے اور کسی چیز کے ساتھ دلچسپی ہے۔ میک ڈونلڈ نے جب اپنے سوالوں کی بوچھاڑ کی تو اس پارسی جوان پر جیسے غشی طاری ہونے لگی ہو، لیکن اس کے جواب ایسے تھے جن سے کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ ہم اسے گھبراہٹ کی انتہا میں مبتلا کر کے اٹھے، اس کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے مایوس لوٹے۔ ڈوگرا میجر باہر کھڑا تھا۔ اس نے یقین کے لہجے میں کہا، کار بھی غلط ہے اور یہ آدمی بھی۔ پارسی قتل ہو سکتا ہے، قتل کر نہیں سکتا۔ پارسی کے اس بیٹے کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس میں وہ بات نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میک ڈونلڈ کے ذہن پر ابھی تک یہ سوار تھا کہ لڑکی اپنے گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ واپس آتے اس نے ڈوگرے میجر کی موجودگی میں اپنی رائے دہرائی۔ ڈوگرے نے کہا، چونکہ میں بھی مشتبہ ہوں اس لیے میرے دلائل آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو اپنے تعاقب سے جھٹک رہا ہوں۔ اگر آپ میرے متعلق اپنے ذہن ذرا سی دیر کے لیے صاف کر لیں تو اپنی رائے دوں۔ مسٹر میک ڈونلڈ، آپ کا اندازہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو راستہ سوچا ہے وہ میرے دماغ میں بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مقتولہ جاسوس تھی۔ میں بول پڑا، ہو سکتا ہے اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کا باپ اور چچا جاسوس ہیں اور اس لڑکی کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تو ہمارے میجر دوست کو شک تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ آپ کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں۔ میں نے میجر سے پوچھا، آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس گروہ کی فرد تھی؟ ڈوگرا مسکرایا اور بولا، جاسوسی اور انٹیلیجنس کے سلسلے میں نے آپ کو کئی باتیں نہیں بتائیں اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ قتل کی حد تک باتیں کرتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے متعلق میں نے جاسوسی کے شک کی جو تحقیقات کی ہیں وہ میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا۔ اب جب کہ اس کا باپ اور چچا پکڑے گئے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کی لائن بھی بدل گئی ہے۔ آپ کو وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جو میں نے آپ سے چھپا رکھی ہیں، لیکن میرے فرض اور ڈسپلن کا یہ تقاضا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ البتہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی رہنمائی کر دوں۔ آپ میرے محکمے کے چیف سے ملیں۔ آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کو وائس رائے کی طرف سے تفتیش کا حکم ملا ہے۔ آپ اس کے حکم کے تحت میرے چیف سے کچھ راز لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری طرح کا ایک اور میجر آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی مشتبہ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بھی انٹیلیجنس کا میجر ہے، مسلمان ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ میرے چیف سے ملیں تو اس مسلمان میجر کا نام نہ لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا محکمہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہم نے اسی وقت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے دو مخبر اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور رپورٹیں دے رہے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ ڈوگرا میجر ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا اور چیف کا دفتر دکھا کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو ایک انگریز بریگیڈیئر بیٹھا تھا۔ میک ڈونلڈ نے میرا اور اپنا تعارف کروایا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، آپ دونوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تفتیش کر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی ہوئی؟ مجھے شک ہے کہ ہماری تفتیش کی لائن بدل گئی ہے، میک ڈونلڈ نے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ مقتولہ کا باپ اور چچا جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بریگیڈیئر نے چونک کر پوچھا۔ کسی کی گرفتاری کو آپ کتنا کچھ پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ ہم دونوں اسپیشل سٹاف کے انسپیکٹر ہیں، ہمارے مخبر آپ کے علاقے میں سرگرم ہیں۔ اگر ہمیں کسی ذریعے سے پتہ چل بھی گیا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، ہم غیر ذمہ دار لوگ نہیں، ہو سکتا ہے اس گروہ کے باغی افراد ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ میک ڈونلڈ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بریگیڈیئر کو بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ مقتولہ کو اس کے گروہ کے کسی آدمی نے اس لیے قتل کر دیا ہے کہ وہ گروہ کی نشاندہی کر دے گی۔ بے شک وہ پہلے قتل ہوئی ہے اور اس کا باپ بہت دن بعد گرفتار ہوا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو بہت پہلے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ان کی بو پا لی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بریگیڈیئر نے پوچھا۔ ہمیں مقتولہ کے متعلق معلومات درکار ہیں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ کیا آپ کے ہاں اس کے متعلق شک یا یقین موجود تھا کہ وہ جاسوس ہے یا جاسوس ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم اس گروہ کے کچھ افراد کو پکڑ لیں۔ بریگیڈیئر نے پسو پیش کی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے جاسوس سمجھ کر یہ بریگیڈیئر صاف جواب دے دیتا۔ اس نے میک ڈونلڈ کی بات کا اثر لے لیا اور معلوم نہیں کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے
ہمیں کہا جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اتنی خفیہ ہے جیسے زمین کی آخری تہہ کے بھی نیچے ہو، یہاں کے راز خدا کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ میں اس رازداری کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اوپر سے اجازت لے لی ہے، میں آپ کو جو کچھ بتاؤں وہ آپ کے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے، اور یہ نہ بھولیں کہ جرمنی کے جاسوس اس قدر ذہین ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں کیا ہے۔ وہ ہمیں ہدایات دے چکا تو میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے یقین دلایا کہ ہم رازداری میں محتاط رہیں گے۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصراً یوں ہے